اللهم صل علی محمد۔ علی کا نام جو لے کر کلام کرتے ہیں، علی کا نام جو لے کر کلام کرتے ہیں، انہیں فرشتے بھی جھک کر سلام کرتے ہیں، انہیں فرشتے بھی جھک کر سلام کرتے ہیں۔ پکارتے ہیں جو مشکل میں میرے مولا کو، پکارتے ہیں جو مشکل میں میرے مولا کو، لہر میں بھی مدد ان کی مانگ کرتے ہیں۔ اللهم صل علی محمد۔ اللهم صل علی محمد و آل محمد۔ کتنی بلندیوں پہ ہے ایوان فاطمہ، کیا بات ہے، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کیسے کرے زمین پہ تجارت بہشت کی، اور کیسے کرے زمین پہ تجارت بہشت کی، اپنے غداروں پہ ہے فیضان فاطمہ، اپنے گدا ان پہ فیضان فاطمہ، بے شک بے شک۔ کرے تمیز حسن اور حسین میں، کیسے کرے اور تمیز، کیسے کرے تمیز حسن اور حسین میں، اپنے غلا ایک روح فاطمہ، واہ، اور ایک ایک دربار ایک روح فاطمہ ہے، ایک جان فاطمہ، واہ واہ، اللهم صل علی محمد و آل محمد۔ کیا بات ہے بھائی، ماشاء اللہ۔ اعلیٰ ہے کون کون، عالی ہے کون کون، اعلیٰ ہے کون کون، عالی ہے کون کون، حیدر کے در کو دیکھ سوالی ہے کون کون، واہ، حیدر کے در کو دیکھ سوالی ہے کون کون، نعرہ لگا کے دیکھ تو حیدر کے نام کا، نعرہ لگا کے دیکھ تو حیدر کے نام کا، چہرے بتائیں گے کہ حلالی ہے کون کون۔ واہ، اللهم صل علی محمد و آل محمد۔ جو چاہیے وہی کیا آخر حسین نے، جو چاہیے وہی کیا آخر حسین نے، بدلہ دگا کا لے لیا آخر حسین نے، بدلہ دگا کا لے لیا آخر حسین نے، الٹی جبی پہ باندھ کے رومال فاطمہ، الٹی جبی پہ باندھ کے رومال فاطمہ، ذرے کو آفتاب بنایا حسین نے۔ اللهم صل علی محمد و آل محمد۔ پیاس احساس کا معیار بدل دیتی ہے، پیاس احساس کا معیار بدل دیتی ہے، موت بھی لہجہ گفتار بدل دیتی ہے، کہ موت بھی لہجہ گفتار بدل دیتی ہے، اور دیکھ کر پرچم عباس دلاور کا جلال، کہ دیکھ کر پرچم عباس دلاور کا جلال، یہ ہوا دور سے ہی رفتار بدل دیتی ہے، یہ ہوا دور سے ہی رفتار بدل دیتی ہے۔ کہ زینب تیرے بچوں کے ہر ایک وار کو رن میں، کہ زینب تیرے بچوں کے ہر ایک وار کو رن میں، جبریل سمیٹے ہوئے پر دیکھ رہے ہیں، جبریل سمیٹے ہوئے پر دیکھ رہے ہیں، اور فوجیں تو بہت دور ہوا تک نہیں آتی، فوجیں تو بہت دور ہوا تک نہیں آتی، عباس ترائی پہ جدھر دیکھ رہے ہیں، عباس ترائی پہ جدھر دیکھ رہے ہیں۔ صلوات کہ معصوم صفت اس لیے غازی کو کہیں گے، کہ معصوم صفت اس لیے غازی کو کہیں گے، دھبا کوئی ملتا نہیں کردار کے اوپر، کہ دھبا کوئی ملتا نہیں کردار کے اوپر، اور سیلاب کی صورت میں تھا عباس کا حملہ، کہ سیلاب کی صورت میں تھا عباس کا حملہ، لشکر کو اٹھا لے گئے تلوار کے اوپر، کہ اصغر تیرے قاتل کو پکڑ لائے گا،
کہ اصغر تیرے قاتل کو پکڑ لائے گا، عابد کو بہت ناز ہے مختار کے اوپر۔ واہ 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 اللهم صل على محمد وعلى محمد. رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين محبوب رب المشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين ولعنة الله على أعداء الله ظالميهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. صلى الله على محمد وعلى محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید تلاوت فرما کر مرحومہ سیدہ زادی بنت سید علی نقی زادی کو رکوع ساتھ فرمائیں. سیدہ زادی بنت سید علی نقی زادی. اللهم صل على محمد. معزز سامعین کرام، بہت پرانی گفتگو نہیں کرنی ہے. یہ مجلس جو ایک ماں کے سال ثواب کے حوالے سے انعقاد کیا گیا، جس کا یہ سارے ثواب یہ آخر ہم کس لیے کرتے ہیں؟ ایصال کا مطلب ہی ہوتا ہے درجوں کو بلند کرنا، درجات کو بلند کرنا. گویا کہ ہم جو بھی کام اپنے مرحومین کے لیے کر رہے ہیں، چاہے وہ مجلس انعقاد کریں یا قرآن کی کوئی آیت ان کے لیے پڑھ دیں یا ایک سورہ فاتحہ یا سورہ توحید پڑھ دیں، تو گویا کہ ہم ان کے ثواب کے ذریعے سے ان کے درجات کو بلند کر رہے ہیں. یہ ہے دراصل ایصال ثواب. اگر ہم مجلس نہیں برپا کر سکتے تو کم از کم ان کے نام سے ہی ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ دیں، یا قرآن پڑھنے میں اگر وقت لگ رہا ہے تو اس کی ایک آیت پڑھ کے ثواب دے دیں. کیونکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے ہمارے نزدیک کہ اس کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں؟ قرآن میں ہر خشک و تر موجود ہے، لیکن صرف کہتے ہیں، اس میں تلاش نہیں کرتے خشک کہاں ہے تر کہاں ہے. اگر ہم تلاش کرنے لگیں کہ قرآن میں کہاں خشک کی بات ہے، کہاں تر کی بات ہے، کہاں ثواب کی بات ہے، کہاں عذاب کی بات ہے، تو ہمیں کسی اور قدر پہ جانا ہی نہیں پڑے گا. لیکن ہم آپ کیا کرتے ہیں؟ میں خود بھی اس میں شامل ہوں شاید، کہ قرآن رمضان میں کھلتا ہے اور رمضان میں ہی رکھ دیا جاتا ہے.
اور پھر اگلے سال کے لیے صندوق سے نکلے گا، پھر صاف کریں گے، پھر پڑھ لیں گے، بند کر دیں گے۔ یقیناً آپ نہ پڑھیں قرآن پوری، ہمارا ایک رواج ہے کہ قرآن ختم ہی کرنی پڑے گی، شروع کر دی تو سال بھر پڑھے قرآن۔ الگ رواج ہے کہ رمضان میں ہی پوری قرآن ختم کر دیں گے، ہم 30 دن میں 2 قرآن ختم کر دیں گے۔ آپ نہ کریں قرآن ختم، سال بھر پڑھیں اس کو، لیکن کم از کم اس قرآن میں آپ پڑھ کر ترجمہ پڑھ لیں اس کا ایک بار۔ یا بعض دفعہ کیا کرتے ہیں ہم، آپ دعا پڑھ لیں، دعا توسل پڑھ لیں، دعا کمیل پڑھ لیں، کئی دعائیں پڑھتے ہیں، لیکن ایک بار جانتے ہوئے نہیں کہ اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں۔ کیونکہ ایک مرتبہ پڑھے صحیح کہ ترجمہ کیا ہے اس کا، ہم نے ابھی بات پڑھ دی، لیکن عربی ہماری زبان تو ہے نہیں، معلوم ہی نہیں ہے کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے، لہذا ایک مرتبہ نہ پڑھے پورا قرآن، ایک آیت پڑھ کے ترجمہ پڑھ لے اس سے کہ اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ اسی قرآن میں ایک آیت ہے جس کا انتخاب کیا میں نے، سورہ کوثر کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر۔ اے میرے حبیب، اے میرے نبی، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ اور پھر کیا خدا نے، فصلی لربک وانحر، اے میرے حبیب اپنے رب کے لیے نماز قائم کرو اور قربانی دو۔ ایک کمال کی بات ہے اس میں، کیا کہا خدا نے، اے میرے حبیب اپنے رب کے لیے، فصلی لربک یعنی اپنے رب کے لیے۔ اور خدا نے کئی مقام پہ کہا، اے محمد میں تمہارا رب، اے محمد میں تمہارا خدا، میں محمد کا رب۔ یعنی ایک بندے کا کمال اس وقت ہے کہ جب اللہ اس بات پر فخر کر رب میں محمد کا رب ہوں۔ واہ، کیا کہہ رہا ہے، میرے رب، اے میرے بندے محمد اللہ کے لیے نماز قائم کرو اور کیا کرو، قربانی دو۔ اس کے بعد کیا کہا، اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کے دشمن ابتر ہیں۔ یہ آیت، یہ سورہ نازل کہاں پہ ہوئی، اس کا شأن نزول کیا ہے؟ تفسیر میں ملتا ہے، تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک شخص گیا رسول کے پاس گفتگو کے لیے، اور جب باہر آیا تو لوگوں نے سوال کیا تم کہاں سے آ رہے ہو، کس سے بات کر کے آ رہے ہو؟ تو اس نے ایک جملہ کہا، کیا کہا کہ میں ایک نعوذ باللہ ایک مرد ابتر سے بات کر کے آ رہا ہوں۔ ابتر کسے کہتے ہیں بھائیوں کے لیے؟ ابتر جس کی نسل نہیں ہوتی ہے، دم بریدہ، جس کے آگے نسل نہ چاہے، جس کی اولاد نہ ہو، بیٹا نہ ہو۔ اور ایسا نہیں ہے کہ نبی کو بیٹے نہیں تھے، ابھی میں نے کہا نا ابو القاسم محمد، نبی کی کنیت ابو القاسم تھی، یعنی کیا، قاسم کے باپ۔ نبی کے بیٹے تھے لیکن انتقال کر چکے تھے، کوئی اولاد باقی نہیں تھی، ایک بیٹے کا نام قاسم بھی تھا، لہٰذا کوئی اولاد باقی نہ ہونے کی وجہ سے نبی کو تانے ابتر دیا جا رہا تھا کہ آپ کی نسل میں کوئی اولاد ہی نہیں ہے، کوئی بیٹا ہی نہیں ہے، لہٰذا آپ ابتر ہیں۔ خدا کو بات اتنی بری لگی، اللہ نے کہہ دیا اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اے نبی آپ نہیں بلکہ آپ کا دشمن ابتر ہوگا۔ گویا کوثر سے مراد کئی چیزیں لی گئی، کوثر سے مراد حوض کوثر لیا گیا اور جام لیے گئے، لیکن سوال بتا رہا ہے کہ جواب کیا ہے، یہ تانے ابتر بتا رہا ہے کوثر کا مطلب کیا ہے۔ واہ، اگر میں آپ سے پانی مانگوں واہ، تو آپ مجھے پانی دیں گے نا، کھانا تو نہیں دیں گے۔ یعنی اگر یہاں پہ تانا ابتر کا دیا جا رہا ہے تو یہاں کوثر سے مراد حوض نہیں ہے، کوئی جام نہیں، بلکہ کوثر سے مراد نسل کثیر ہے کہ اے میرے نبی ہم تمہیں کوثر کی شکل میں، زہرا کی شکل میں ایک نسل کثیر عنایت کریں گے۔ اے صلوات محمد والے اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ ہم آپ کو جناب زہرا کی شکل میں ایک نسل کثیر عطا کریں گے، اور ایسی نسل کہ دنیا کی تمام نسلیں مٹ جائیں، تمام قومیں مٹ جائیں، لیکن یہ آخر تک باقی رہے گی، اور ایسے باقی رکھوں گا کہ اس کے آخر کو قائم بنا دوں گا اور اس کی حکومت کو قیامت تک ملا دوں گا۔ اے صلوات محمد والے اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ اے نبی ہم نے تمہیں نسل کثیر عطا کیا۔ اچھا، قرآن کی بات چل رہی ہے، قرآن میں اللہ کا ایک مزاج ہے کہ اللہ نے کئی لفظوں کو، کئی الفاظ کو کئی بار اس کی تکرار کی ہے۔ جیسے سورہ حمد میں الحمد، قرآن میں کئی مرتبہ حمد آیا ہے، کئی مرتبہ رب آیا ہے، کئی مرتبہ عالمین آیا ہے، لیکن سورہ کوثر میں ایک ایسا سورہ ہے جس کے کچھ الفاظ سوائے اس سورہ کہیں نہیں ملیں گے۔ جیسے لفظ آتینا، آپ کو پورے قرآن میں اس کے علاوہ کہیں نہیں ملے گا۔ لفظ
اب تک سورہ کوثر کے علاوہ کہیں نہیں ملے گا، خود لفظ کوثر کے علاوہ کہیں نہیں ملے گا۔ پروردگارا اب تک مزاج تھا کہ لفظوں کو تکرار ہوتی تھی، جو لفظ یہاں ہے وہ لفظ کہیں اور بھی ہوتا تھا، لیکن یہاں ماجرا کیا ہے؟ جو الفاظ اس میں استعمال کے کہیں اور استعمال کیوں نہیں کر رہا ہے؟ عجب نہیں پروردگار آواز دے، یاد رکھو، کیونکہ میں کوثر صرف ایک مرتبہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب قرآن میں کوثر ایک ہے تو نبی کی بیٹی بھی ایک ہے۔ جب قرآن میں کوثر ایک ہے تو نبی کی بیٹی بھی ایک ہی ہے، نسل کثیر بھی ایک سے ہی چلے گی۔ اب وہ لوگ آئیں جو کہتے ہیں کہ نبی کی 4 بیٹیاں تھیں، یقیناً تھیں، تاریخ میں نام بھی ملتے ہیں، لیکن وہ ازواج لے کر آئی تھی اپنے ساتھ، وہ نبی کے صلب سے نہیں تھی، صلب سے صرف ایک ہی جناب زہرا سلام اللہ علیہ۔ آپ آئیں، آپ کہتے 4 بیٹیاں تھیں، ہم کہتے ہیں 1 بیٹی تھی۔ آپ ہماری قوم میں آئیں، ہم سے نہیں بچوں سے پوچھ لیں کہ نام کیا تھا؟ جناب فاطمہ نام تھا، لقب کیا تھا؟ زہرا لقب تھا۔ کہاں پیدائش ہوئی؟ مکے میں ولادت ہوئی۔ شہادت کہاں پہ ہوئی؟ مدینے میں ہوئی۔ پیدائش کب ہوئی؟ 20 جمادی ثانی کو ہوئی۔ شہادت 3 جمادی ثانی کو ہوئی۔ لیکن ہمارے بچوں کو معلوم ہے کہ کیا ہوا، کب ہوا، کیا نام تھا۔ آپ لے آئیں، نام بتا دیں، لقب بتا دیں، تاریخ بتا دیں، آپ کیوں نہیں جانتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دعویٰ زبانی ہے، ہمارا دعویٰ قرآنی ہے۔ صلوات محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اچھا یہ ضد کیوں ہے آخر 4 بیٹا ثابت کرنے کی؟ ایک اہم وجہ تاریخ میں یہ ملتی ہے کہ لوگوں کو یہ لگا کہ امام علی کے برابر کوئی ہے نہیں، اور لوگ یہ سوچ رہے تھے، وہ بکے ہوئے قلم، وہ کرائے کے مورخ یہ سوچ رہے تھے کہ امام علی کی فضیلت اس لیے ہے کیونکہ ان کی شادی جناب زہرا سے ہوئی ہے، رسول کی ایک بیٹی سے ہوئی ہے۔ لہذا انہوں نے کیا لکھا کہ رسول کی 4 بیٹیاں تھیں، اور تاریخ میں ملتا ہے کہ خلیفہ سوم جن کو عثمان کہتے ہیں، ان کی شادی نبی کی 2 بیٹیوں سے ایک ساتھ کرائی گئی تھی، ایک کے بعد دیگر، ایک کے بعد ایک۔ نبی کی 2 بیٹیاں اور تھیں، ان کی شادی کس سے کرائی گئی تھی؟ عثمان سے۔ انہوں نے سوچا کہ علی فضیلت والے اس لیے ہے کہ ان کی شادی نبی کی بیٹی سے ہوئی ہے، لہذا ہم ایسے کو مقابلے میں لے کر آئیں گے جس کی شادی نبی کی 2 بیٹی سے ہوئی ہو۔ اور کیا لقب دیا؟ لقب ملتا ہے تاریخ میں ذو النورین، 2 نور والے، کیونکہ شاید 2 بیٹی سے ہوئی تو 2 نور والے ہو گئے۔ اچھا مذاق کی بات یہ ہے کہ 2 نورین والے وہ کہہ رہے ہیں جو نبی کو نور ہی نہیں مانتے۔ صلوات محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کہ کیونکہ ان کی شادی نبی کی 2 بیٹی سے ہوئی لہٰذا ذو النورین ہے، 2 نور والے ہیں۔ لیکن اتنا نہیں جانتے کہ اللہ نے فضیلت کی بنا رشتے کو نہیں رکھا ہے، کردار کو رکھا ہے۔ اگر رشتے کو رکھا ہوتا تو پوچھ لیجیے قرآن سے، قرآن میں کیا آیت ہے؟ اے لوگوں، ہم نے فرعون کی بی بی آسیہ کو کس کے لیے نمونہ عمل بنایا؟ مومنین کے لیے۔ کافر کی زوجہ ہے، نمونہ عمل کس کے لیے ہے؟ مومنین کے لیے۔ پھر اگلی آیت قرآن کی، ہم نے نبی نوح کی بیوی کو عبرت بنایا، کس کے لیے؟ کافرین کے لیے۔ وہاں ایک کافر کی بیوی ہے، نمونہ عمل مومنین کے لیے ہے۔ یہاں ایک نبی کی بیوی ہے، نمونہ عمل عبرت کافرین کے لیے ہے۔ یعنی اسلام میں اللہ کے مزاج میں فضیلت کی بنا شدائت ہی نہیں، بلکہ اللہ کے نزدیک مفضل با فضیلت وہی ہے جو شدار نہیں ہے بلکہ صاحب کردار ہے۔ صلوات محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ رشتے کی بنا پہ نہیں دی گئی بلکہ کردار کی بنا پہ دی گئی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو لوگوں کو کیا لگا کہ کیونکہ امام علی کی شادی جناب زہرا سے کی گئی لہذا وہ بڑے ہو گئے، ایسی بات نہیں ہے۔ شادی سے پہلے امام علی صد اللہ تھے، ید اللہ تھے، لسان اللہ تھے، رسول اللہ تھے۔ جناب زہرا کی شادی کی وجہ سے بڑے نہیں ہوئے بلکہ بڑے تھے اس لیے شادی کرائی گئی تھی۔ صلوات محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نبی کی حدیث ہے نا، اے علی اگر آپ نہ ہوتے تو اس پوری کائنات میں فاطمہ اور کفو کوئی نہ ہوتا۔ لہٰذا یہ نہ سوچے کہ بلند شادی کی وجہ سے ہوئے تھے، بلند تھے اس لیے شادی کرائی۔ صلوات محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ
جناب زہرا کی عظمت جو خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے جناب زہرا کی شکل میں تمہیں نسل کثیر عطا کیا اور جناب زہرا کو اتنا فضیلت والا بنایا کہ اللہ نے جب حدیث قصہ میں بھی ذکر کیا تو کیا ذکر کیا؟ یہ فاطمہ ہیں، یہ فاطمہ کے بابا ہیں، یہ فاطمہ کے شوہر ہیں، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ اے پروردگار، وہاں نبی بھی تھے، کہہ دیتا کہ یہ میرا نبی ہے، یہ اس کی بیٹی ہے، یہ اس کے نواسے ہے، اس کا داماد ہے، آخر یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ آخر جناب زہرا کو مرکز کیوں بنا؟ اللہ کیا جواب دے گا؟ دیکھو اگر میں مرکز نبی کو بناتا تو کچھ لوگ دوستی کی بنا پہ، رشتے کی بنا پہ اس میں شامل ہو جاتے، لیکن میں نے مرکز زہرا کو بنایا، اپنا کوئی دوست آئے گا، رشتہ دار آئے گا۔ اے صلوات محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قیامت تک کے راستوں کو بند کر دیا کہ اب جو بھی آئے گا اس چادر میں یا فاطمہ کا رشتہ دار ہوگا اور کوئی نہیں ہوگا۔ یہ ہے جناب زہرا کی عظمت۔ اور جناب زہرا نے ہمیں بہت درس دی زندگی میں۔ سب سے قیمتی درس کیا ہے زندگی کا؟ جو حال کے لیے بھی ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال کریں۔ یہ شاید بات چلی کسی کے اوپر کہ پڑوسی، ہم اور آپ ایک ایسے مذہب میں ہیں، ایک ایسے دین پہ ہیں کہ جس میں اپنوں سے زیادہ غیر کی فکر کی جاتی ہے۔ اپنے تو خوشحال ہیں ہی، اپنوں سے صلہ رحم کرنا ہی ہے، لیکن غیروں سے زیادہ ضروری ہے۔ اور جناب زہرا کی حدیث ہے کہ جناب زہرا گھر میں دعائیں کر رہی تھیں، سلمان کے لیے دعا کی، ابوذر کے لیے دعا کی، سب کے لیے، کہ سب سے آخر میں اپنے بیٹوں کے لیے اور اپنے خود کے لیے دعا کی۔ تو امام کریمین نے سوال کر لیا کہ اے مادر، آپ نے دعا سب کے لیے کی، پھر آخر میں ہمارے لیے بھی اپنے لیے، تو انہوں نے حدیث فرمائی وہاں پہ۔ حدیث کیا تھی؟ الجار ثم الدار، کہ پہلے پڑوسی پھر گھر والے۔ وہ یہ بات بتا رہی کہ ہم پہلے اپنوں سے زیادہ باہر والوں کا خیال کریں، اور اتنے حقوق بیان کیے گئے پڑوسی کے حقوق میں پھر کہ اگر آپ کچھ کھانا بنا رہے ہیں تو ایسا نہ جائے کہ خوشبو باہر چلی جائے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ اس کی خوشبو سے ان کا من للچ جائے اور وہ اس چیز کو حاصل نہ کر سکے۔ تو جناب زہرا یہ پیغام دے رہی ہیں کہ پہلے باہر والے پھر گھر والے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے گھر والے، بعد میں بھی گھر والے۔ لیکن جناب زہرا کی حدیث دو جملے ہیں، الجار ثم الدار، لیکن بہت وسیع معنی لیے ہوئے ہیں۔ اور اب جب آداب اسلامی پڑھیں گے تو پوری ایک کتاب لکھی ہے صرف پڑوسی کے حقوق کے اوپر، پڑوسیوں کا حق کیا ہے ہمارے اوپر۔ اس میں کوئی مذہب کا قائد نہیں ہے کہ وہ ہندو ایک مسلمان ہے، جس مذہب کا بھی پڑوسی ہے اس کے حقوق ہیں آپ کے اوپر۔ لہٰذا کوشش کریں کہ کوئی بھی ایسا کام یا کوئی بھی ایسی چیزیں جو ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ سامنے جو پڑوسی ہو اس لائق نہ ہو، کیونکہ کئی دفعہ ہم کرتے یہ ہیں کہ ہم کوئی چیز شوق سے لاتے ہیں اور اس کے سامنے ہی دکھایا کرتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز حاصل ہوئی، ہم نے یہ چیز دنیا میں حاصل کی ہے، جس سے اس کے دل میں شاید درد ہوتا ہو۔ اور دیکھیں وہ جب مصلی پہ جائے گا اور اگر اس نے گریہ کر دیا کہ پروردگارہ تو نے اسے عطا کیا، مجھے عطا نہیں کیا، تو شاید اس کا اثر ہماری زندگی میں بھی ہوگا۔ تو لہٰذا پڑوسیوں کے بہت حقوق ہیں، قرآن میں بہت باتیں کی گئی ہیں۔ تو ہم بات کرتے سورہ کوثر کے اوپر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے حبیب ہم نے تمہیں عطا کیا، نسل کثیر عطا کیا، کوثر عطا کیا۔ اب کیا کرو؟ نماز قائم کرو ہمارے لیے اور قربانی دو، اور بے شک آپ کے دشمن جو ہوں گے وہ ابتر ہوں گے۔ وہ یہ قرآن ہے جو نبی سے کچھ کہہ رہا ہے اور نبی کے ذریعے ہم سے بھی کچھ کہہ رہا ہے۔ یہ قرآن پہلے ہی میں نے کہا کہ اگر اسے ہم تلاشیں تو اس میں ہمیں سب کچھ مل جائے گا، ہر خوش ہر ترمی، بس شرط کیا ہے کہ ہم تلاشیں۔ اللہ نے کہا نا کہ ہمیشہ اللہ نے کہا کہ وسیلے دے رکھے ہیں ہم نے، تمہارا کام کیا؟ تلاشنا، یعنی ہمارا کام ہی صرف کوشش کرنا ہے اور تلاشنا ہے۔ جو قرآن کی ایک آیت اور ہے، لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کے لیے کچھ بھی نہیں سوائے سے کوشش کرے۔ لہٰذا اس قرآن سے استفادہ اٹھائیں، استفادہ کریں اس کا، سے آیات کو پڑھیں لیکن ترجمے کے ساتھ کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے ہم سے۔ اور ائمہ نے بھی
دو باتیں بہت تکرار کی ہیں، دو کام انسان کو کرنا ہی چاہیے روز بروز۔ ایک تو یہ قرآن کی ایک آیت پڑھے کم از کم ترجمے کے ساتھ، اور سوتے وقت ایک آخری کام کیا کرے، محاسبہ نفس کرے۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی حساب و کتاب کرے، کیونکہ آپ دیکھیں زندگی میں، عام زندگی میں تاجر ہوتا ہے، کوئی دکان کا بزنس مین، چھوٹا سا بزنس مین چھوٹی سی دکان کرتا ہو تو شام میں گھر جاتا ہے اور حساب و کتاب کرتا ہے کہ آج کتنا فائدہ ہوا، کتنا نقصان ہوا، کیا چھائیے کہ دکان میں کیا خرابی، کس کی نقصان ہو گیا۔ تو لہٰذا اگر کوئی عام سا تاجر چند روپیوں کے حساب و کتاب کر رہا ہے تو پھر ہم جو دن بھر میں الگ الگ عمل انجام دیتے ہیں اور چاہتے کیا ہے، اس کے بدلے جنت چاہتے ہیں، ثواب چاہتے ہیں، تو ہمیں کیا چاہیے، ہم بھی گھر بیٹھے ایک مرتبہ آخر میں، اور سونے سے پہلے ایک مرتبہ حساب و کتاب کرے، آج کیا اچھا کیا، کیا برا کیا، کتنی نیکیاں انجام دی، کتنے گناہ انجام دیے۔ اس سے فائدہ کیا ہے؟ صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فائدہ یہ ہوگا کہ اگر نیکیاں کی ہیں تو اس میں اور اضافت ہوگی، اور اگر گناہ کی تو اس میں کمی چلی جائے گی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قرآن ہے ہمارے لیے جو ہمیں ایک ایک چیز بتا رہا ہے، اور قرآن کہہ کے بتا رہا ہے، لبیک کر کے بتا رہے ہیں کہ زندگی ایسے بسر کرنی ہے۔ محاسبہ نفس کرو، پڑوسیوں کا خیال کرو، اپنے مرحومین کو فراموش نہ کرو۔ بس عزیزوں، یہ جناب زہرا جن کو خدا نسل کثیر کے رقب سے ارشاد فرما رہا ہے کہ میں فاطمہ کی نسل کثیر دے رہا ہوں، رسول کی اکلوتی بیٹی، کیونکہ ایک ماں کی مجلس ہے، اور جناب زہرا صاحب بکھاری ماں کوئی ہے نہیں اس دنیا میں کہ جس نے اپنے لال کو چکیاں پیس کے پالا، اور وہ لال کربلا کے تپتے ریگستان میں 3 دن کا بھوکو پیاسا شہید کر دیا گیا۔ یہ وہ بی بی جن کی اتنی عظمت ہے کہ جس اولاد کو پال دیا وہ بھی بابرکت بنی، اور جس ماں کو نے پلی بابرکت بن گئی۔ یہ وہ بی بی جن کو نبی جھک کے سلام کرتے ہوں، تعظیم میں کھڑے ہو جاتے ہوں، لیکن تاریخ میں کیا ملتا ہے، نبی کی رحلت کے کچھ مہینوں یا کچھ دن بعد ہی لوگ کیا شکوہ لے کر آ رہے ہیں، ہمارے یہاں اگر کوئی مر جاتا ہے تو لوگ پرسہ نہال ہوتے ہیں، پرسہ لے کر آتے ہیں، گئے لیا گریا کرتے، لیکن ایک شخص آیا ہے جب طلبات کیا کیا شکوہ لے کر آیا، اے علی فاطمہ سے کہہ دیجئے گریا آہستہ کیا کرے، ہمیں سونے میں تکلیف ہوتی ہے، شکوہ کر رہا ہے۔ تو پھر کیا کیا امام نے، ایک درخت کے پاس گئے ہیں اور ایک خیمہ بیت الحسن بنایا ہے جس میں بی بی گریا کرے۔ ستم یہاں پہ ختم نہیں ہوا، بی بی گریا کرنے جاتی ہیں، ایک مرتبہ کیا دیکھا، لوگوں نے جا کے اس درخت کو کاٹ دیا کہ فاطمہ یہاں گریا نہ کر سکیں۔ آفت تب ہو گئی جب وہی مسلمان جو نبی کو سلام کرتے تھے، وہی مسلمان جو اس در پر سلام کرتے تھے، وہ لکڑیاں لے کر جمع ہو گئے، اے فاطمہ ابو الحسن کو نکالو اور نام لگا دیں گے۔ اور اس میں نام ملتا ہے کنفس کا، جس نے جلتے ہوئے در پہ ایسی لات ماری ہے کہ وہ دروازہ فاطمہ کے پہلو میں پیوست ہو گیا، اور بی بی در و دیوار کے بیچ میں ہے، ایک آواز دے قزا میرا محسن شہید ہو گیا۔ ہاں عزیزو، مصائب یہی تمام نہیں ہوئے جناب زہرا، اگر آپ طبیب سے پوچھیں گے تو معلوم ہوگا اگر انسان کی کوئی پسلی ٹوٹ جائے تو سانس لینے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اب ذرا محسوس کریں جناب زہرا جب تک زندہ رہی، کب تک سانس لی، کسی کو خبر نہ ہونے دی کہ میں زخمی ہوں۔ ہاں عزیزو، یہی وجہ ہے کہ جب بادشاہ جناب زہرا امام علی غسل دینے گئے ہیں، ایک چیخ مار کے رونے لگے، سلمان آ گئے، اے علی آپ اتنے صابر ہیں، آخر چیخ کیوں مار رہے ہیں؟ علی نے ایک جواب دیا، اے سلمان ارے میں اس لیے گریا کر رہا ہوں، ارے زہرا کے پہلو شکستہ تھے، زہرا نے مجھے بتایا تک نہیں تھا۔ ہاں عزیزو، جب امام علی جنازے کو لے کر چلے ہیں اور جب میت دفن کرنے گئے ہیں تو 2 ہاتھ باہر آئے، اے علی لاؤ میری امانت واپس کر دو۔ علی گریا نہ ہو گئے، اے میرے نبی مجھے معاف کر دیجئے گا، ارے میں آپ کی امانت کو سنبھال نہ سکا۔
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إن الله وإنا إليه راجعون ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم آپ اللہ کو خدا کی مدد سے ہم اور 3 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر مرحومہ سیدہ زادی بنت سید علی نقی زادی کو